السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی۔ آج ہم اتوار کو 26 جنوری ہے 2025 مطابق 25 رجب المرجب 1446 ہجری بروز اتوار کو ہم پیارے غوث احمد صغیر کے جو تعلیمات خطبات جو ہمارے پاس مسلسل چل رہے ہیں ہر اتوار کو، اسی زمن میں آج مجلس نمبر 34 یعنی 34 مجلس نمبر 34 اب ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ تقریر کے بعد آپ نے فرمایا، غوث پاک سرکار، اللہ والوں کا شغل سخاوت اور مخلوق کی راحت کا سامان کرنا ہے، وہ لوٹنے والے ہیں اور خوب لٹانے والے ہیں کہ حق تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی بکیر کو لوٹتے ہیں اور فقراء و مساکین پر جو تنگی میں مبتلا ہیں لٹا دیتے ہیں۔ ان قرضداروں کی طرف سے جو اپنے قرض کے ادا کرنے سے عاجز ہیں ان کے قرض ادا کرتے ہیں۔ بادشاہ وہی ہیں نہ کہ بادشاہ بان دنیا، کیونکہ صرف لوٹتے ہیں اور لٹاتے نہیں۔ یعنی اللہ والے اتنوں کا خیال کرتے، اپنے پاس جو کچھ بھی آتا لٹا دیتے، اور دنیا کے بادشاہ دنیا سے لوٹتے اور جمع کرتے۔ اللہ والے جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس میں اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو موجود نہیں رہتا اس کے منتظر رہتے ہیں کہ کب آئے اور کب خیرات کریں۔ اللہ والے ہمیشہ یہی جستجو میں رہتے کہ اللہ تعالیٰ کب ہمارے اور نوازیں گا، ہم اور کیا کیا کریں گے، غریبوں کے واسطے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے واسطے کیا کیا کریں گے، پلان بنا کے رکھتے، ان کو ایسا دے دیں گے، ان کو ایسا کریں، سوچتے رہتے۔ اللہ والے دنیا دار کرنے رہنے کے بعد بھی نہیں سوچتا ہو، وہ صرف جمع کرنے پہ رہتا۔ تو جو اللہ والے ایسا سوچیں، ان کو سوچنے سے بھی اس کا اجر مل جاتا، نہیں بھی ادا کرے تو نیت سے اجر مل جاتا، اور جو موجود نہیں تھا اس کے بھی منتظر رہتے ہیں کہ کب آئے اور کب خیرات کریں۔ وہ حق تعالیٰ کے ہاتھ سے لیتے ہیں نہ کہ مخلوق کے ہاتھوں سے۔ ان کی اعضاء کی کمائی مخلوق کے لیے ہے اور قلوب کی کمائی اپنے لیے۔ وہ اللہ واسطے خرچ کرتے ہیں نہ کہ خواہش اور نفسانی اغراض کے لیے۔ اللہ والے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے۔ دنیا دار کیا کرتا؟ اپنے نفس کے لیے کرتا، لوگوں دکھانے کرتا، ریاکار، نہ کہ خواہش اور نفسانی اغراض کے لیے، اور نہ تعریف و توصیف کے لیے۔ حق تعالیٰ پر مخلوق پر تکبر کرنا چھوڑ دے کہ ان متکبروں کی خصلت ہے جن کو حق تعالیٰ ان کے منہ کے بل دوزخ کی آگ میں جھونکے گا۔ جب تو اپنے حق تعالیٰ سے ناراض ہوا تو اس پر تکبر ہی تو کیا، یعنی اللہ سے ناراض ہو جانا، یہ چیز نہیں دیا اللہ میرے کو، کیوں نہیں دیا، تو ایک معنی میں تکبر ہے، وہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہی اس سے خفا ہوتا ہے۔ یعنی ایک نوکر سے مالک خفا ہوتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے ہی ہوتا خفا۔ تو اللہ سے بندہ اگر ناراض ہے تو یہی بات بول رہے ہیں کہ تکبر والا ہے وہ بندہ۔ جس کو چھوٹا سمجھے، جب مؤذن نے اذان دی جو نماز کا بلاوا ہے اور تو نے نماز کے لیے کھڑے ہو جانے سے اس کی تعمیل نہ کی تو اس پر تو نے تکبر ہی کیا۔ یعنی اذان ہو رہی اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں جا کے، کیا بولتے کام ہے وہ ہے یہ، تو بہانے جو کر رہے ہیں، تو اس سے بھی کیا ظاہر ہو رہا، بول رہے ہیں منہ سے مگر ظاہر یہ کریں کہ تکبر ہے میرے کہ میں نہیں پڑھتا نماز۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ رہے اذان ہوتے ہی فوری چلے جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ بلا رہا، آؤ میری طرف عبادت کرنے۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے بڑے شخص کے بلاوے پر وقت سے بھی پہلے پہنچا کرتا ہے۔ یعنی دنیاوی لحاظ سے کوئی اگر بلایا، بڑا سیٹ بڑا آدمی بلایا، کل آنا دیکھو 9 بجے بولتے 8:30 بجے چلے جاتے، کیوں؟ دنیا کا معاملہ ہے، تو دنیا کے ایک معاملی آدمی کو بڑا سمجھ کے چلے جا رہے ہیں وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے، تو پھر اللہ تعالیٰ 5 وقت بلا رہا، تھوڑا ٹائم دینے، 10 منٹ کا ٹائم دینے بھی نہیں جاتا۔
جب تو نے اس کی مخلوق میں سے کسی پر ظلم کیا تو اس پر تکبر ہی تو کیا، کیونکہ کسی کی رعیت پر زیادتی وہی کرتا ہے، یعنی کسی پر ظلم کرنا بھی تکبر کی علامت ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اس کو دبا رہے ہیں، اس کو ستا رہے ہیں، اس پہ ظلم کر رہے ہیں، کیا ہے؟ تکبر کی نشانی ہے۔ جو ان کے حاکم کو اپنے سے کمزور اور چھوٹا سمجھے، اس کے حضور میں توبہ کر اور مخلصانہ توبہ کر، اس سے پہلے کہ وہ اپنی کمزور سے کمزور مخلوق کے ذریعے سے تجھ کو ہلاک کر دے، جیسا کہ ہلاک کر دیا نمرود وغیرہ بادشاہوں کو۔ یعنی غرور کی وجہ سے ہی نمرود، فرعون، شداد، غرور کی وجہ سے ہی تباہ تاراج ہو گئے وہ لوگ، جبکہ انہوں نے اس پر تکبر کیا۔ عزت کے بعد ان کو ذلت نصیب فرمائی، تونگری کے بعد ان کو فقیر بنا دیا، لذت کے بعد ان کو مبتلا عذاب کر دیا، اور زندگی کے بعد ان کو مردہ بنا دیا۔ ظاہر و باطن دونوں کے شرک سے پرہیزگار بنو، ظاہر اور باطن، اندر سے بھی اور باطن سے بھی اور ظاہر سے بھی پاک بنو، شرک سے ظاہر اور باطن دونوں کے شرک سے پرہیزگار بنو۔ شرک ظاہر تو بتوں کی پرستش کرنا ہے، اور شرک باطن مخلوق پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ارے مخلوق پر بھروسہ رکھنا بھی شرک کی علامت ہے، بتا جی۔ خالی ایک حد تک کسی کے کام سے گئے، وہ کام کرا ٹھیک ہے، نہیں کرا تو چھوڑ دینا، اللہ پہ چھوڑنا، یا اللہ تو کرنے والا۔ شرک و باطن مخلوق پر بھروسہ رکھنا، نفع و نقصان میں ان پر نگاہ ڈالنا۔ آدمیوں میں ہی وہ لوگ بھی ہیں جن کے ہاتھ میں دنیا ہوتی ہے اور وہ اس کو محبوب نہیں سمجھتے، وہ دنیا کے مالک ہوتے ہیں، دنیا ان کی مالک نہیں ہوتی۔ دنیا ان سے محبت کرتی ہے اور وہ اس سے محبت نہیں رکھتے۔ دنیا ان کے پیچھے دوڑتی ہے اور وہ دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ وہ دنیا کو خدمتگار بناتے ہیں، دنیا ان کو خادم نہیں بناتی، یعنی اللہ والوں کو۔ وہ دنیا کو بانٹتے ہیں، دنیا ان کو نہیں بانٹتی، اور ان کا دل اللہ کے قابل سنور گیا، اور دنیا کی طاقت نہیں کہ اس کو بگاڑ دے، بس وہ دنیا میں تصرف کرتے ہیں، دنیا ان میں تصرف نہیں کرتی۔ اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیکوکار شخص کے لیے حلال مال بھی کیا نعمت ہے، یعنی نیکوکار کے لیے حلال کمانا ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ یا یوں فرمایا ہے کہ دنیا میں متعلق بھلائی نہیں مگر اس شخص کے لیے جس نے یوں اور یوں کیا، یعنی دست مبارک سے اشارہ فرما کر بتایا کہ وہ دو ہنٹر بھر بھر کر نیک اور اجر کے جگہوں پر تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عیال یعنی مخلوق کی نفع رسانی کے لیے دنیا کو صرف اپنے ہاتھوں میں رہنے دو اور اپنے دلوں سے نکال باہر کرو کہ محبت متعلق نہ ہونے پائے، یعنی دنیا کو اتنا ہی لو جتنی ضرورت ہے، باقی کا تم نکالتے چلے ہو، اپنے غربا، یتیم بھائیوں میں بہنوں میں دیتے چلے، پھر یقیناً نہ وہ تم کو مضر ہوگی اور نہ اس کی لذت اور زینت تم کو مغرور بنا سکے گی۔ یعنی بہت سی دولت جمع کرنے کے بعد آدمی تکبر میں آ جاتا اور وہ دھری کی دھری رہ جاتی، کسی کے کام میں نہیں آتی، اس کے خود کام میں نہیں آتی، جبکہ اس کو معلوم ہے مرتے وقت اس کو صرف کفن رہیں گا، کفن میں ایک سکہ بھی کوئی نہیں ڈالیں گا، اس کے 1 روپے کا سکہ بھی کوئی نہیں رکھے گا، دنیا کی کوئی ایک کھبا، ایک پائی بھی نہیں اس کو دیں گے، صرف کفن رہے گا۔ تو اس کو مد نظر رکھنا ہے دنیا والوں، تم کو اس کی لذت اور زینت تم کو مغرور بنا سکے گی، عنقریب تم کوچ کر جاؤ گے اور تمہارے بعد وہ بھی کوچ کر جائے گی۔ صاحبزادے، اپنی رائے کو کافی سمجھ کر مجھ سے مستغنی مت بن، ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ جو کوئی بھی اپنی رائے پر مستغنی ہوا ہے وہ گمراہ بنا، ذلیل ہوا اور لغزش کھائی ہے۔ جب تو اپنی رائے پر مستغنی ہوگا تو ہدایت اور حفاظت سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ نہ تو نے حفاظت کو طلب کیا اور نہ اس کا ذریعہ اختیار کیا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے علماء کے علم کی حاجت نہیں اور عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر تیرا دعویٰ صحیح ہے تو بتا عمل کہاں گیا؟ اس دعوے کا اثر اور مصداق کیا ہے؟
عالم ہونے کے دعوے کی سچائی تو عمل اور اخلاص اور مصیبت کے وقت صبر اور اسی حالت سے ظاہر ہوگی۔ تو عالم تو بن جاتے بہت سے لوگ، علم تو آ جاتا، عمل نہیں کرتے، عمل میں پیچھے ہو جاتے۔ بہت سے عالم، تھوڑے بہت عالم اچھے بھی ہیں، زیادہ سے زیادہ عالم علم بہت رکھتے مگر عمل میں پیچھے رہتے۔ تقریریں تو بہت بہترین کرتے مگر جس وقت عمل کرنے، خود کو عمل کرنے کی جب ضرورت آتی تو عمل میں پیچھے رہ جاتے۔ کئی معاملات ہیں اس میں جو بیان نہیں کر سکتے ہم۔ تو اس لیے سب کو علم حاصل کرنے کے بعد بعمل بھی ہونا چاہیے، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، کامل ہو، فاضل ہو، پیر ہو، مرید ہو، سب کو علم حاصل کرنا چاہیے، پھر عمل بھی کرنا چاہیے، تو وہ ہے صحیح انسان۔ اگر تیرا دعویٰ صحیح ہے تو بتا عمل کہاں گیا؟ اس دعوے کا اثر مصداق کیا ہے؟ عالم ہونے کے دعوے کی سچائی تو عمل اور اخلاص اور مصیبت کے وقت صبر اور اسی حالت سے ظاہر ہوگی کہ نہ تیری حالت میں تغیر آئے، نہ تو گھبرائے اور مخلوق سے شکوہ کرے، یعنی حالات جیسے بدل جاتے، پریشانی کے آ جاتے تو انہیں وہ چھوڑ دیتا، جو اس کا علم تھا علم کو بھول جاتا، بھول کے کیا کرتا، پریشانی میں ان کو جا کے سناتا، ان کو جا کے سناتا، میری یہ حاجت ہے، یہ حاجت، جبکہ انہیں عالم ہوں گا یا فاضل ہوں گا یا کامل ہوں گا، تھوڑے بہت بعمل ہے، زیادہ تر بہک جاتے۔ تو اسی وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ سے لو لگانا ہے۔ مخلوق سے شکوہ کر، تو اندھا ہے، بینائی کا دعویٰ پھر کس طرح کرتا ہے؟ تیری سمجھ بیمار ہے، سمجھ کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟ یعنی تیری سمجھ اتنی کمزور ہے، بیمار ہے، تو جیسے ہی تیرے حالات خراب ہوتے تو بہک جاتا، پھٹک جاتا، اللہ پہ سے تیرا دماغ ہٹ جاتا، جبکہ اللہ ہی پورے کائنات کا مالک ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر مخلوق کی، ہر جاندار کی انہیں حاجت روائی پوری کرنے والا ہے، تو اس کو بھول جا رہے ہیں، جبکہ اسی کا سبق بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ ہے، اللہ ہے، جیسے ہی مصیبت آئی، پریشانی، اللہ کو بھول گئے، مخلوق کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا کہ اللہ ہی حاجت پوری کرنے والا ہے۔ تیری سمجھ بیمار ہے، سمجھ کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟ اپنے جھوٹے دعوے سے حق تعالیٰ کے سامنے توبہ کر اور دوسروں کو چھوڑ کر اسی کو مضبوط تھام لے، سب سے منہ موڑ لے اور سب کے پیدا کرنے والے کا متلاشی ہو، یعنی سب کو بھول، یعنی سب کو دیکھ مگر بول مت، اور جو تمام مخلوقات کو بنا اس کا متلاشی رہے، یعنی اس کو تلاش کر، کس کو؟ اللہ کو تلاش کر، تو نمازیں پڑھ، عبادت کر، ذکر اذکار کر، اللہ والوں کے پاس جا، تو اللہ کا کیا ہے معاملہ پتہ چلی جاتا۔ کوئی ٹوٹے یا جڑے اور مالک ہو یا تباہ ہو تو ذمہ دار نہیں، تو صرف اپنے نفس کی فکر کر یہاں تک کہ وہ مطمئن اور اپنے پروردگار کا عارف بن جائے۔ تو دوسرے کی پرواہ چھوڑ، اپنے نفس کو مطیع کر، فرما بردار بنا اور مطمئن کر نفس، پس اس وقت دوسروں کی طرف توجہ کر، حق تعالیٰ کے مقصود یعنی عبادت کا راستہ اختیار کر، یعنی جب تک کہ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اس کا راستہ اختیار نہیں، اللہ کیسا ملیں گا؟ دنیا اور آخرت میں اس کی صحبت کا طالب ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں، پرہیزگاری اور تجرید اور ماسو اللہ سے یکسوئی کو ضروری سمجھ اور ہمیشہ محو رہنے کو ضروری جان کہ احکام و نواہی کے سوا کسی چیز میں بھی تو اپنے نفس کو محویت سے ہوشیار نہ کرے۔ ہاں، احکام شریعت کے وقت اپنے آپے میں آ جانا ہی حب خداوندی ہے، کیونکہ اس حالت میں اسی نے تجھ کو قائم کیا ہے، تو خود قائم نہیں ہوا کہ محویت کا خلاف لازم آئے۔ اے مردود اور اے عورتوں، تم میں سے جس کے پاس ذرہ برابر اخلاص، ذرہ برابر تقویٰ اور ذرہ برابر بھی صبر اور شکر ہو، اس کو فلاح نصیب ہوئی، مگر افسوس کہ میں تجھ کو مفلس خلاص دیکھتا ہوں۔ یعنی فرما رہے ہیں غوث پاک سرکار، تو اتنا سب جان کے بھی، اللہ کو پہچان کے بھی، اللہ کی عبادت کر کے بھی تو اللہ سے دور ہے۔ اللہ کو دل سے مان اور اسی سے مانگ اور عبادت کر، ذکر کر، اللہ والوں کے پاس بیٹھ تاکہ تو اللہ والا بن سکے اور تیرے کو اللہ کے کامل ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، غوث پاک سرکار کے بتائے تعلیمات پر، ماشاءاللہ سرکار کی تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، اور جو ہے حاضرین مریدین متحدین حاضر ان کی بھی جو بھی حاجتیں ہیں پورا کر، ہمارے خاندان میں جو بولے دعاؤں کے لیے ان کے بھی حاجتیں پورا کر، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا، آخری دم تک ہمارے منہ سے کلمہ نصیب فرما، حاسدوں کی حسد سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ ہم تمام کو مالک، پھر پہ وسلم صغیر کی تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، سلام علیہ الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھ لائے ایک دو اگربتی